ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، آج پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک قطعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ میں دہراتا ہوں وہ پڑھے تھے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، جے این این کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور بڑے ہی کچھ اہم موضوعات کے ساتھ اور انتہائی نفیس دانشور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں کوشش کروں گا کہ فائدہ اٹھاؤں ان کی باتوں سے۔ موضوع ہمارے بڑے متنوع ہیں، مختلف قسم کے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایسے موضوع لے کے آتے ہیں جو حالات حاضرہ کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، مس کر رہے ہوتے ہیں، لمس سے کچھ معاملات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اچھے یا برے۔ آج میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کا جو الیکشن جیتا اور اس کے بعد اتحادی لیے، میں نے سوچا کہ کہیں یہ اتحادی کسی لمحے کسی موڑ پہ تحریک انصاف کی کشتی میں سوراخ تو نہیں کر رہے۔ اور قمر اجنالوی کا شعر ہے، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ کشتی ڈوب رہی ہے، لیکن بوجھ تو پھر بوجھ ہوتا ہے، سفر میں سستی آ جاتی ہے، مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قارئین، دوسری بات، قارئین اس لیے بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ ہماری چیزیں صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سامعین وہ ہوتے ہیں جو بعض اوقات کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا پروگرام وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کو آپ نے کچھ مشکل نہیں لینا کہ قارئین کیا ہوتے ہیں اور ناظرین کیا ہوتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے بارے میں بڑی زبردست بات کی ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے ان کے لیے۔ پھر انہوں نے جو نیشنل ہماری جو ہائی کمانڈ ہے اس کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس نے بھی اس اجلاس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے قومی اثاثے محفوظ ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں چیف سیکرٹریز اور آئی جیز بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور ایک خبر سعودی عرب کے بارے میں بھی ہم نے سنی تھی جو بڑی تشویشناک خبر تھی کہ مدینہ منورہ میں سینما ہال کھول دیے گئے ہیں۔ ناظرین، میں آج انہی موضوعات پہ بات کروں گا، اور آپ کو یہ علم ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپس میں اپنے خیالات کو وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے تانگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو بڑے پیار سے ہم سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں۔ میرے بڑے اہم مہمان ہیں آج، نام ہے ان کا شمشاد مانگٹ۔ آپ نے پاکستان کے قومی اخبارات میں بہت کچھ ان کے بارے میں پڑھا ہوگا اور لکھتے بھی ہیں۔ ایک بڑے موقر جریدے کے ایڈیٹر ہیں، اور پاکستان کی ایک بڑی باوقار آن لائن ایجنسی کے یہ بھی ایڈیٹر ہیں۔ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پھر بیٹھیں گے ممتاز دانشور پروفیسر سجاد قمر صاحب۔ سجاد قمر صاحب ظاہر ہے بالکل شمشاد مانگٹ کی طرح جب بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ تو فراز کا ایک شعر تھا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ مانگٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے کہ عمران خان کی کشتی کے جو سوار ہیں، لوگ کہتے ہیں اور میں بھی بعض اوقات کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی سواریاں بٹھا لی گئی ہیں جو ان ٹانگے کی سواریوں سے بالکل منفرد تھی کہ جنہوں نے کوشش کی اور اس پارٹی کو آگے لائی۔
چلیے آپ سے پوچھتے ہیں، کچھ بتائیں، آپ نے بہت خبر بریک کی ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ انتہائی مصروفیات سے وقت نکال کے نکلے۔ ناظرین، آئیے شمشاد مانگڑ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ فراز نے جو یہ شعر کہا تھا کسی حسینہ کے لیے کہا تھا، ہم جیسے صحافی کے لیے نہیں کہا تھا، کیونکہ صحافی تو جب بولتا ہے پھر انگارے ہی نکالتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا، کیونکہ صحافی کے پاس خبر ہوتے ہیں۔ ہم اسے پھول کہیں گے، ہم آپ کی محبت ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کشتی کی بات کی ہے، میرا گاؤں چونکہ دو دریاؤں کے درمیان ہے، ایک طرف چناب گزرتا ہے، دوسری طرف جیلم۔ ہاں، آپ تو ادھر منڈی بہاؤدین، ہاں جی، دونوں مانگڑ شریف کے رہنے والے جی، مانگڑ شریف چونکہ وہاں پہ اللہ کے خاص ولی دفن ہے، اس لیے اس کو مانگڑ شریف کہا جاتا ہے۔ تو چودھری صاحب کشتی میں سے صرف بوجھ نہیں اتارا کرتے، بعض اوقات کشتی کے سفر کو درست رکھنے کے لیے اس میں بیلنس کر کے ملا جو ہے سواریاں بٹھاتا ہے، کچھ آگے سیٹ کر دیتا ہے، کچھ پیچھے سیٹ کرتا ہے، تاکہ جب دریا کے بیچ منجھدار وہ کشتی پہنچے تو بیلنس خراب نہ ہو۔ تو آپ کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اس طرح کی کشتی ہے جس میں سواریاں ایڈجسٹ، مثلا اگلا جو کشتی کا حصہ ہے وہاں کاف لیگ بٹھائی ہوئی ہے، پچھلی طرف انہوں نے جناب علی مسلم لیگ وہ ایم کے ایم کو بٹھایا ہوا ہے، درمیان میں پی ٹی آئی کے اپنے بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ بیچ منجھدار جو ہے یہ کشتی جو ہے اچکولے نہ لینا شروع ہو جائے۔ لہٰذا جو لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، اگرچہ عمران خان صاحب کے پاس بوجھ کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ تحریک انصاف کی مجبوری ہے تاکہ کشتی اچکولے نہ کھائے۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے بارشوں کا موسم ہے، ذرا ریلا ہے تو آپ کی کشتی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ سر وہ تو ابھی جو تازہ ترین سروے بتا رہے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ ہماری پارٹی، ہماری حکومت اور عمران خان کی مقبولیت بہت۔ اگر آپ کا وہ سروے نکالیں جو میاں نواز شریف کی حکومت جانے والی تھی، تو اس سے کہیں بہتر اس سروے نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف اتنے مقبول ہیں اور اتنی بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے۔ ہو سکتا ہے، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ جعلی سروے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم نے اس سروے کو جعلی کہا تھا، اس سروے کو میں کون سا مصدق۔ ابھی آپ دیکھیں پرسوں یہ پنجاب حکومت نے 40 صفحات کا ایک سپلیمنٹ نکالا ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں کیا 40 صفحات کا آپ نے سپلیمنٹ نکال دیا؟ بے شک نکال دیا۔ بزدار صاحب بتائیں کیا پنجاب میں امن ہے؟ کیا عام آدمی کو شہری کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا وہاں دوائیاں سستی ہو گئی ہیں؟ کیا وہاں تعلیم عام ہو گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 40 صفحات کے آپ نے اپنی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری تصویر والا اور کسی بھی وزیر اعلیٰ کی تصویر والا اشتہار نہیں چھپے گا، لیکن یہ پرسوں جو سپلیمنٹ چھپا ہے آپ دیکھیں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کی اپنی ہی تردید ہے، اور اس کا میں آپ کو چودھری صاحب بتاؤں جو 40 صفحات کا وہ سپلیمنٹ ہے وہ کروڑوں روپے کا ہے، لیکن حکومت کو اس کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بہتر عمران خان کا وہ موقف تھا کہ جی ہم کارکردگی دکھائیں گے، اشتہاروں پہ نہیں چلیں گے، لیکن اگر آپ نے 2 سال اشتہار نہیں دیے تو ایک دفعہ ہی آپ نے 40 صفحات کا سپلیمنٹ دے کے ساری کسر نکال دی۔ سر ٹکا کوئی کرنسی ہے؟ دھیلا جیسے شہباز شریف کہتے ہیں میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں، دہلی کی کرپشن تو وہ تو ان کا ایک تقیہ کلام ہے نا۔ میں تو کوشچن یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ ہم اشتہاروں پہ نہیں چلیں گے، ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے۔ اور جہاں تک بوجھ کی بات ہے، اب مسلم لیگ کاف جو ہے دیکھیں وہ اگر پنجاب میں، اصل تو مسلم لیگ کاف کا کردار پنجاب میں ہے نا، بالکل ہے، تو پنجاب میں بہتر حکومت سازی کے لیے مجھے بتائیں کہ کاف لیگ نے کیا کردار ادا کیا ہے، سوائے اس کے کہ جناب طاہر بشیر سیما صاحب ہاؤسنگ کے وزیر ہیں اور ان کی ایک سے بڑی ایک کرپشن کی داستان جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو ہے وہ پھر وہ میں نے سن رہا ہوں، انہی کا ہی پروگرام ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اس میں کچھ انہوں نے لمبی چوڑی اور چیلنج کیا ہے انہوں نے۔ وہ بتائیے سر، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوران پروگرام وہ چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹس بھی۔ بھائی جان میں تو دیکھیں میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ اس انصاف کے اس نظام پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، بلکہ ماتم کرنا ہی چاہیے، جی نہیں چاہتا، ماتم کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف نااہلی کا مقدمہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ ٹھیک، آپ آتے ہیں اور سب سے پہلے ایک بڑا بنگلہ الاٹ کر کے چیف الیکشن کمشنر کو بھجوا دیتے ہیں اپنے سٹاف کے ذریعے کہ جناب یہ قبول فرمائیے۔ جناب سکندر سلطان جو ہیں راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس کو نہیں لیا، جی انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا دیا اپنا گھر میرے پاس موجود ہے، لیکن ان کے ڈائریکٹر نے لے لیا۔ پھر آپ دیکھیں نا ان کی نااہلی کا مقدمہ جو تھا وہ تھا جو پنجاب سے جن کا تعلق تھا، ممبر جو ہیں الطاف ابراہیم صاحب،
ان کو علی شان I-8 میں مکان دے دیا. پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے اس کے اوپر پول پہ نہیں ہیں اسٹیٹ آفس کے, ویسے ہی اباف دی لا ان کو گھر دے دیا گیا, سال بعد الاٹ کر دیا گیا. تو یہ پھر اس طرح دوسرے صوبے والوں نے بھی میرا حل کیا ہے, بتایا آپ لوگوں نے کہ سندھ نے بھی اسی طرح مانگا کہ انہیں سندھ کا جو ممبر آیا نا نثار درانی صاحب, انہوں نے کہا جی مجھے اصولے سانو بھی دیو. انہوں نے پہلے ان کو انکار کیا, پھر ان کو دے دیا, اور اب ان کو پہلے G10 میں مکان الاٹ کیا تھا, اب ان کو F8 میں دے دیا. میرا تو یہ دو مکان دے دیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی نااہلی کا مقدمہ, آپ کو پتہ ہے نا یہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں ان کا درجہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے. جب آپ نے ممبران کو دیکھیں, اس نااہلی کے مقدمے میں طارق بشیر چیمہ صاحب کے وکیل کون ہیں؟ جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب. وہ ایک دفعہ پیش ہوتے ہیں 8 ماہ کی تاریخ لے جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, یہ انصاف کا سسٹم جو ہے ہمارے ہاں, اور یہ آپ کی حکومت موجود ہے تحریک انصاف, تحریک انصاف کی حکومت میں طارق بشیر چیمہ صاحب کس طریقے سے انصاف لے رہے ہیں, ڈیلے ٹیکٹس کر کے. سر ایک منٹ رکیے, یہ آپ کسی اور اعتزاز احسن کی بات کر رہے ہیں یا یہ جو عدل لہو لہو تحریک اور انصاف کی تحریک کے کی گاڑی میں بیٹھ کے جو میرے دفتر میں بیٹھ کے غزل سنائی تھی؟ ہاں جی, ہاں جی, بالکل. ادوف کے لشکروں کو تک رہا ہوں, پتہ نہیں کیا فصیل شہر پہ تنہا کھڑا ہوں. افتخار چودھری صاحب, یہ اعتزاز احسن صاحب, او سر ہاتھی کے سر دانت, یہ او مائی گاڈ, یہ ایسے ہی ہے, سب کچھ ایسا ہی ہے. آپ یقین کریں میں تو سمجھا کوئی اعتزاز احسن یہاں کوئی پنڈی کا کوئی نوجوان آدمی, یہ وہی اعتزاز احسن. سر پھر کیا کریں, پھر مجھے یہ بتائیں میرے جیسے سادہ لوگ بندے کہاں جائیں جو ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے رہے. LOH9 ان کی گاڑی تھی, اس میں بیٹھ کے جناب ہم سفر کرتے تھے, اور ایک خواب ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی کیا بتائیں جی. کہ پھر میں نے ان کو ایک قطع بھی دیا تھا, اس کا کیا نام ہے, کلیم حاجز کا, کہ گلوں کے سر تو تمہارے ہی فکر و فن سے اٹھے, بہار ساتھ اٹھے گی جو تم چمن سے اٹھے. میرا شعر واپس کرو جی, ایڈا گند پائے ہیں تسی اعتزاز احسن صاحب تے افتخار محمد چودھری صاحب, سانو چلیاں بنا کے رکھے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو پاگل بنا کے رکھے. افتخار چودھری صاحب آپ خواب کی بات کرتے ہیں نا, پہلی تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے خواب سچا ہو, اور دوسری سیاسی خواب تو سچے ہوتے ہی نہیں. ہم نے میں پیرزادہ قاسم کا شعر اس پہ مان رکھتا ہوں کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں. خواب تو دیکھنا چاہیے. چودھری رحمت علی نے خواب دیکھا, علامہ اقبال نے دیکھا, قائد اعظم نے بھی دیکھا اور تعبیر کی. پلیز خواب دیکھنے پہ پابندی نہ لگانا. آپ دیکھیں جنہوں نے جن شخصیات کے مانگر صاحب, آپ 2 دریاؤں میں رہنے والے ایک بہادر ہیں, بڑے دیر آدمی ہیں یہ جو دریا کنارے. جزاک اللہ. آپ تو آپ کم از کم ہمارے خواب تو نہ چھینے, ہماری نسلیں ہیں, میرے پوتے ہیں, آپ کے ماشاءاللہ نواسے. جن لوگوں کی بات, جن ہستیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ باکردار تھے, جن کے سہارے ہم چلتے ہیں نا, یہ جو جن کے سہارے ہماری آنے والی نسل ہے, وہ خواب اپنی نسلوں کے لیے دیکھتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں آپ, تحریک انصاف کی حکومت ویکسینیشن کا آغاز ہوتا ہے, طارق بشیر چیمہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو لگوا لیتا ہے. وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر آگے جائیں گے, لوگ خدمت کریں گے, اس میں کیا ہے؟ نہیں تو اس میں کیا ہے, دیکھیں اس کو وفاقی وزیر وہ ہے نا, اس کا کام تھا پہلے غریب کے بچے کو لگے, وہ ساری کی ساری ویکسین ڈاکٹر ہی انہیں گھر بلا لگے اور جلوس کڈیا, انہیں کہ میں اگے لگاں گا, انہیں کہا ٹھا اور گولی ماری تو بعد پوری تحریک ہی ختم ہو. سر طارق بشیر چیمہ, ان کی اسمبلی میں آپ نے کبھی تقریریں سنی؟ ماشاءاللہ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ جنت کے کسی سیاہی میں ڈبو کے قلم نے ان کے دماغ میں ڈالے اور نکلے. لیکن آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کبھی ان کے الفاظ میں تاثیر ہوئی ہے؟ ہمارے ہر جمعہ ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں مساجد میں ہمارے جو ائمہ کرام جو ہیں وہ بولتے ہیں, تاثیر کہاں ہے؟ مانگر صاحب میرا خیال میں آپ جو نا میرا دماغ خراب کر دیں گے, اور آپ نے آدھا کر دیا میرے خیال میں. میں پروفیسر صاحب کی طرف جاتا ہوں, مجھ پہ الزام نہ لگائیں, موجودہ سسٹم نے آپ کا دماغ خراب وہ میں ہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ سچ لے کے آئے, جو آپ ایک حقیقت میرے سامنے لائے ہیں پیپرز کی شکل میں جو میں نے دیکھ لی, میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ مانگر صاحب دل کرتا ہے کہ ارشمیدس کی طرح کپڑے اتارے اور ننگے ہی بازار میں نکل. اچھا یہ تو ایک ہے نا, آپ مجھے بتائیں یہ انتخابی عذرداریاں کتنی الیکشن کمیشن میں آئی ہوں گی, اور کس طریقے سے ان کو انہوں نے دبا لیا ہوگا
कितनी वारदातें हुई होंगी, किस किस ने दबाया होगा। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ। अब बात करें जी आप प्रोफेसर। बहुत शुक्रिया शमशाद मांगट साहब ने जो बातें की हैं वो तो आईना है और अक्स दिखाया उन्होंने इस वक्त जो कुछ हो रहा है। इससे जो आप आगे चलते जाएं सूरत हाल जिस वर्के को उठाएंगे बड़ी जो है वो कर्बनाक सिचुएशन हर जगह मौजूद है। आपने तादियों की बात की, पहली तो बात यह है कि माजरत के साथ इमरान खान को हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जो जमात है ये खुद 12 मसाले की चाट है, कोई इधर से कोई उधर से कोई इधर से ला के बैठाया गया है। फिर मेरे सामने अख्तर महंगा लेम क्या हुए, काफ लीग, GDA, बाप, ये सारे मिलकर जब इकट्ठे होते हैं तो इमरान खान का जो वो जब आप आपका नाम लेते हैं तो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं बैप के हैं। ठीक है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी। तो वो जब सारे इकट्ठे होते हैं ना तो इमरान खान का जो मंशूर है, जो विजन है, वो जो मदीने की रियासत है वो हवा हो जाती है, जहाँ तारक बशीर चीमा हो। और जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि नेशनल हेल्थ लेबॉर्ट्री जो पूरे मुल्क की लेबॉर्ट्रीज़ को सर्टिफिकेट जारी करती है, मांगट साहब जो उनको कहते हैं कि भाई ये वेरीफाइड लेबॉर्ट्री है, ये हॉस्पिटल वेरीफाइड है, ये चीज़ है, उसकी अपनी हालत ये है कि उसकी दीवारें, उसकी खिड़कियाँ बोसीदा हैं, वहाँ वो मशीनरी मुयस्सर ही नहीं जिससे वो किसी का टेस्ट कर सकें। अब आप किसी जगह जाकर विजिट करें कि पूरे मुल्क की जो सेहत को कंट्रोल दे रहे होते हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट जिन्होंने पूरे मुल्क के अस्पतालों और सेहत को कंट्रोल करना है, उनकी अपनी हालत भी कर्बनाक और इंतहाई बुरी सूरत हाल है। आप वहाँ जाएं तो आपकी सूरत हाल इससे भी बुरी हो जाए जो शमशाद मांगट साहब की बातों से आपकी जो है वो हो गई है। जिस चीज़ को आप उठाते जाएं वहाँ पे आपको एक से एक ऐसी जो है वो चीज़ नज़र आती है कि आप हैरान और परेशान हो जाते हैं। हमारी नेशनल खिदू खोल दे जाओ, सही मिसाल दिया। खुराक की जो वजारत है उनको जाके देखें, एक जाकर कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल बड़ी वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, पूरे साल की मौजूद है। पिछले साल उन्होंने कहा, और फिर दौरान साल हमने ये देखा कि गंदम भी जो है वो कम हो गई, उसकी शार्टेज हो गई, आटा महंगा हो गया। किसको आप देखेंगे, किसको आप जो है वो चेक करना चाहते हैं? कलामी माफ, इन्होंने वजारत खुराक की बात की, अब देखें गंदम और आटे की बात की, उसका सेक्रेटरी खातून को छेड़ते हुए पकड़ा गया, जिनसी दरिंदगी का के ऊपर बन गया। अभी उसको मेरी ही स्टोरी पे OST तो किया है। इन लोगों को अवाम की परवाह नहीं है कि अवाम को रोटी मिल रही है या नहीं मिल, आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और वो अपनी अयाशियां कर रहे हैं। सजाद करीम साहब, ये बात की बड़ी अच्छी है कि जो जिनको जिम्मेदारी मिलती है उनको अपना किरदार भी साफ रखना चाहिए, और खासतौर ऐसे मुल्क में जो 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने 20 करोड़ अवाम, अल्लाह पाक पर्दा रखे, सबका पर्दा रखे, पूरे। असल में आपको बताऊं कि जब हराम की कमाई होती है ना तो फिर किसी ने, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल है सर, कि हराम की कमाई से नुत्फा हलाल का नहीं पैदा होता, या किसी का कौल है, लेकिन किसी स्कॉलर का बिल्कुल कि भाई अगर हराम की कमाई है तो हरामी वो नहीं होता जो नुत्फतन हरामी हो, हरामी वो भी होता है जो हराम की कमाई से खा के अपनी औलादों को जवान। जारी रखिए प्रोफेसर साहब। मैं यही गुजारिश कर रहा था कि नहीं, हेल्थ का शोबा है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर रांझा साहब लाहौर, उन्होंने मियो हॉस्पिटल के MS रहे और पूरे जो मेडिसिन थी उनको फ्री कर दी। अब भी वो हर जगह लिए भाई मुझे आओ, मुझे बिठाओ, मैं आपको इसी बजट में रहते हुए आपको सारी मेडिसिन हैं वो फ्री कर दूंगा। लेकिन ऐसे लोगों को कोई भी करीब ही नहीं आने देता। अगर कोई इस्लाह की चीज़ लेकर जाता है, कोई किसी के खिलाफ कोई पॉइंट आता है, मांगट साहब जैसे दोस्त अगर कहते हैं कि सच ये नहीं ये है, तो उस बंदे का दाखिला ही वहाँ हो जाता है। आजम खान खत्म हो जाता, सेक्रेटरी हैं, खाबे खत्म। अगर आप कोई करेगा हराम काम नहीं वो करने देगा तो वो कहेगा ये किस काम का बंदा है यार, ना अपनी औलाद के लिए कुछ करता है, कुछ करने देता है। सही कर रहे हैं। तो ये देखें, हम आज का जो प्रोग्राम है हमारा, मुझे तो ऐसा लगता है हम तीनों मिलके एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन हमारी तीनों की नीयत यही है ना कि हम इमरान खान को अच्छा आदमी समझते हैं, एक बहादुर दलेर जो मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप इख्तलाफ भी चाहें तो मैं आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि लफ्ज़ आप भी बड़े तोल के बोलते हैं और आप भी एक माशाल्लाह साहिब राय आदमी। असी तो एवं ही इस काम में बढ़ गए, बुनियादी तौर पर इंजीनियर आदमी नहीं। अब आप देखें ना बात चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मैं इंसाफ चूंकि बीच में आता है ना, अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
ان کا کام ہے لوگوں کو انصاف فراہم جی۔ اب آپ کو پتہ ہے ہماری سپریم کورٹ کس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ جسٹس عائشہ کو ہائی کورٹ سے چوتھے نمبر سے اٹھا کے سپریم کورٹ میں لانا ہے. یہ ظلم بچے جن رہا اب دیکھیں تو صحیح، جاؤ بازار میں آج ہوا کیا یہ اب تو صحیح. عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے اور جمع انصاف اب ہوا بڑیاں کرسیاں بیٹھا لو بڑے کمشنروں بڑے ججوں انصاف جمو عدل جمو جیڑا جمے تواڈے چ او جمی دا نہ ہوئے او جمیا ہوئے. کیا بات ہے. گل کرو افتخار چودھری میں وچوں شروع ہو جانا اینج ٹچ بٹن نہ لایا کرو. افتخار صاحب دیکھیں میں اس وقت سپریم کورٹ کور کرتا تھا. حبیب الوہاب الخیری اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. یہ ان کی پٹیشن تھی کہ ججوں کی جو تقرری ہے وہ سینیئرٹی کے لحاظ سے ہونی چاہیے اور چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موسٹ ہونا چاہیے. یہ جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ فیصلہ اس پٹیشن کے حق میں دیا لیکن خود بھی یہ وہی سجاد ہاں جی بعد ازاں وٹے مارے جی 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 بعد میں خود اس کا شکار نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا اب ایک فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے ابھی جج ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم سینئر موسٹ کو نہیں ہم من پسند چوتھے سے اٹھا کے جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ لائیں گے. تو آج جوڈیشل کمیشن کا جو جلا اس میں 4-4 سے معاملہ ٹائی ہو گیا ہے. اب ٹاس ہوگا بھائی جان ٹاس ہوگا ٹاس پہ ہمارا بھائی جب معاملہ ہی ٹائی ہو ٹاس ہے ہی رام ٹاس ہے ہی رام. ٹاس او پہ بھائی ہوگا کوئی آپ نے اس کے دیکھیں جب آپ کام کرتے نا میں نے جنرل موٹرز پہ کام کیا ہیڈ آف آپریشن رہا ٹائی سوٹ پہ رہتا تھا. یہ تو یہاں کے شلوار کی ڈریس لائی کہ اس پہ جو کی پوائنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی کام مثلا میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں میں نے کے پی آئیز بنا دی کہ بھئی ہمیں جو بندہ جو چاہیے 50 سے 60 سال کی عمر کا اس کا بیسک ایجوکیشن بی اے ہوگی فلاں ہم اس کے نمبر ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب آپ کی بی اے ہے جس کے 10 نمبر ہے اور آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو ہم آپ کو اس ایڈیشنل پلس دیتے ہیں. تو کے پی آئیز کے کو ہونے چاہیے. یہ آپ وہی ٹاسک وہ ساڈا مرے بغان پورے جیسے کھیڑ دے ہوندے آؤ بھائی کدی واری لد کچی کے پکی ٹاسک کر لو نہیں. اب مجھے اور ہم ٹاسک بھی بڑا زبردست کرتے تھے. وہ ٹاسک کرتے تھے وہ آنا دوانی کسی کے پاس ہوتا نہیں تو وہ آنا لے کے بھاگ جاتے. تو یہ کیا سپریم کورٹ اسی طرح فیصلے آگے چلیں گے سر. میں تو صرف دکھ بھری داستان جو آپ سنا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ہیں جو ایسی تار پہ بیٹھے ہوئے ہیں گٹار لیے جو اداس نغمے پہ کھیرتی ہے. لیکن آپ تو دیکھیں نا سر کہ 3 سال کی کارکردگی ہم نے کی. ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں بڑے دلیرانہ موقف اختیار کیا. ہم نے بڑی بڑی حکومتوں کو چیلنج کیا. لگتا ہے انجے کہ تسی بچوں اندروں نون لیگی ہو دویں یا جماعت اسلامی دیو خراب کرتے ہو. میرا پینڈا کھوٹا نہ کرو. اگلا سوال یہ ہے کہ لینڈ ریکارڈز جو ڈیجیٹلائزیشن آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے. اچھا یہ کام ہوگا اس کے بعد جو سائٹ اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں زیادہ کا مرتبہ آپ بتائیں وہ کیا ہے سر؟ یہ میں تو اس کا خیر مقدم ہوں کہ اگر یہ ڈیجیٹلائز ہو جائے تو یہ ہمارا جو اس وقت یعنی کینسر اور ناسور ہے جنگلات 1000 ایکڑ اسلام آباد کی زمین جو حقائق یہ بیان کر رہے تھے اس کو ملٹیپلائی بائی 100 کریں تو وہ صورتحال ہوتی ہے. جب آپ ایک تحصیل کے جاتے ہیں آپ ڈسٹرکٹ آفس میں آپ ایک فرد نکلوانے جاتے ہیں آپ کسی رجسٹری کروانا چاہتے ہیں. میں شاید آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. مہینہ قبل میں ایک جگہ کوئی فرد نکلوانا تھا تو اس آفس میں گیا. میرے بیٹھے ہوئے ایک صاحب بڑے معزز بڑے شریف اور بڑی عمر کے کوئی 80-70 سمر تھی. انہوں نے اپنا کوئی کام بتایا. جو بندہ سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا اس نے کہا جی یہ کام چونکہ صاحب آئی میں یہ کام آپ کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دوبارہ تھوڑا سا ذرا تیزی بھی بولی تھوڑا سا ذرا اپنی بزرگی کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ کا کام آج نہیں ہو سکتا کیونکہ آج صاحب چھٹی وہ سائن کریں گے تو آپ کا یہ کام ہوگا. میں وہیں بیٹھا تھا وہاں سے باہر چلے گئے. باہر سے وہ کسی دوسرے دفتر سے کسی کو ساتھ لے کر آئے. خاتون تھی اس نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا اور پھر وہ بندہ اٹھ کر گیا اس کے ہاتھ میں رکھ کر اس کی جو ہے وہ مٹھی گرم کی. صاحب چھٹی پہ لیکن اسی کو وہیں 10 منٹ میں اس کا کام ہو گیا. وہ بندہ کون تھا؟ وہ بہنولا ایک حاضر سروس ڈی سی اور سیکرٹری کا جو ہے نا یہاں پنڈی میں بھی ہمارے ڈی سی رہ جو آج کل سیکرٹری لگے ہوئے ہیں صوبے میں اس کا بہنوئی تھا.
اس کی یہ حالت ہے. ایک صوبے کی بات کر یہ صوبہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں. صوبہ پنجاب جو گڈ گورننس اور جو اعلیٰ ہے, جو سب سے بہترین ہے, جس کی مثالیں 40 صفحوں پہ جس کے سپلیمنٹ شائع ہو رہے ہیں, وہاں کے شہر اور دل راولپنڈی کی. یہ دیکھیں میں آپ بات بتاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں یہ اسپیکر اتار کے نا تینوں گلے مل کر روتے ہیں, جس طرح وہ عورتیں اپنے اوپر وہ چادر نہیں ڈال مر کے روتے. میرا خیال میں وقت آ گیا. میں سندھ گیا تھا پچھلے دنوں میں, میرا سجاد بھائی بھی ساتھ. آپ یقین کریں کہ میں فوت کی سرٹیفکیشن کرانی تھی زمین اپنی, تو پتہ چلا پٹواری صاحب سے بات ہوئی, حلیف ملن اس کا نام ہے, اس نے میسج دیا کہ پر ایکڑ آپ سے 5,000 روپے لیا جائے گا. وہ رعایت کی ہوگی آپ سے, اس نے آپ ترجمان ہیں حکومت کے. تو وہ ہم تو ڈر گئے کہ یار 1,120 ایکڑ ہے, مارے جائیں گے. چلو بھائی کا حصہ جس کا نام لکھوانا تھا امتیاز صاحب کا, وہ 20 ایکڑ تھا. 22 ایکڑ کے لیے پھر بھی 10,500 بڑی اماؤنٹ تھی. میں جا کے وہاں پہ کھڑا ہوں, میں نے ان کو کہا وہ میں بھرا میرا مریا, یتیم دی اولاد ہوئی, کچھ وہاں گرے کچھ وہاں گرے, کچھ لندن میں بیٹھے ہوئے, گجرا والا میں بیٹھے ہوئے. تو نہ دے تو اپنے اتنے زمین کرانی ہے, زمین بھی وہ دادے دی, تو پیسے دے کے موت اتنی مہنگی. مجھے معاف کرنا, I'm sorry سے میں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کال کروائی, ڈی سی گھوٹکی کو, دڑ کے وہ جناب سارے وہ گھر لے کے آ گیا, ٹرانسفر کر دیا. نکلتے ہوئے میں کہ اس کو 10 لاکھ دے دیں تاکہ اس کے حصے کا, کیونکہ اوپر پتہ نہیں اس سے کتنے دینا. یہ جو پٹوار کا نظام ہے نا سر, ایک ارسلہ میرا سن جو غازی 1965 کا تھا, میں اس کو انٹرویو کر رہا تھا, تو انٹرویو کرتے کرتے اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ باتیں تو چونڈا سیکٹر کی میں بات میں کروں گا, یہ میرے کاغذ ہیں, میں نے زمین بیچی نہیں اور پرانی طریقوں میں زمین بک گئی. گورمان میرا دوست کہنے لگا پرانی طریقوں میں انتقال ہو گئے. جدون صاحب ہیں کچھ جبری بیٹھتے ہیں. سر میں آئے روز یہاں پہ آتا ہوں, آئے روز مراسی عمر نواں ہی میرا رونا, ہر وقت کوئی نہ کوئی تکلیف اسی طرح کی. میں وہ کل بات کر رہا تھا نا وہاں پہ, وہ اسکول کا پرائمری اسکول کے بچے مظاہرہ کر رہے ہیں, اسی طرح پھٹ پڑا. میں کہا ظالموں آپ کیا کرتے, کیسے منہ دکھاؤ گے. آج جنازہ تھا میرے وہ کزن کے بیٹے کا, اللہ جنت بخشے, شاہ مقصود بگڑا میں, وہ مجھے مجرم وہیں پہ مل گیا اور آنکھیں مجھے نکال رہے ہیں. میں اس کر کیا کر سکتے, تو ان کو پتا تھا کہ بھائی گجر ویسے ہی خام خواب موڈی, کام خراب نہ ہو جائے, لیکن ان کو ہم نے کھینچا. یہ کوشش کرنی چاہیے یا چپ رہنا چاہیے, یہ مجھے بتا دیں. آپ سے میرا سوال ہے, سب کو راضی رکھنا ہو یا پھر سب سے بازو کا ٹھوک بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نہیں کرتے تھے, بندہ ذرا بولے نہیں لیا نہیں تو سل نہیں, تو یہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ کسی موڑ پہ. افتخار صاحب دیکھیں, نہ ہم تیتر رہے نہ ہم بٹیر رہے. ہاں, ادھر آپ تحریک انصاف نے نعرہ لگا دیا کرپشن نہیں ہوگی, ادھر ریٹ ڈبل ہو گئے. اب دیکھیں اس نے تو 5,000, میں کہتا ہوں آپ کی وجہ سے اس نے بڑا سستا ریٹ دیا آپ کو, بڑا احسان کیا اس نے آپ کے اوپر اور کھل کے کہہ دیا. اور ادھر آپ چلے جائیں, یہاں ذرا اسلام آباد میں ہی چلے جائیں, یہاں آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 ہی بہت زیادہ اہم ہیں, سب سے زیادہ ایس ایچ او اور پٹواری. اور پٹواری کے ذمے کیا, اس نے نیچے سے اوپر تک جو جتنا وہ مال اکٹھا کرتا ہے اس نے, اب جتنے ایمانداری سے پہنچا دینا. ہاں جی, تحصیلدار اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور نائب تحصیلدار, اور باقی وہ سارا جتنا مال اکٹھا کرتے ہیں اپنے. خدا کی قسم میرے پاس ایک شکایت ہے کہ ایک منسٹر ہے جو پنڈی میں وہ پٹواری لگانے کے منتھلی دیتا, اور تیرا بیڑا غرق, بیڑا ترجیح نہیں, تیرا بیڑا غرق, کہ جس انصاف کے نام کے آپ کے اوپر ووٹ لیے, لوگوں کو خواب دکھائے, اور آپ نے کہا کہ نیا پاکستان اور بدلتا پاکستان اور روشن پاکستان آپ کے لیے لے, پھر تو پرانے فرق کی نہیں. وہ چودھری صاحب ہو سکتا تھا اگر عمران خان اپنے کارکنوں کو رکھتے نا, پھر جب انہوں نے یہ الیکٹیبل آپ جیسے لوگوں نہیں, سانو نال رکھ کر پریشان اندر سی, نہیں وہ سیاپا کٹ مارنا سی, یہ بھی ہو گیا. جب انہوں نے نہ ہونا سانو نال رکھیا نا, نہیں چودھری صاحب جب انہوں نے الیکٹیبل لے لیے نا, پھر انہوں نے اپنی تحریک پہ سودا کر لیا. بالکل اسی طرح جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبان نے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پہ انہوں نے سودا کر لیا تھا.
تو اسی طرح عمران خان نے جو ان کی 22 سالہ جدوجہد تھی نا، اس کا اقتدار کے لیے انہوں نے سودا کر لیا. اب کارکن جو ہوتا ہے انصاف کا، آپ خود بتائیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ایک اڑن تری پہ ایک بندہ آئے گا، اس سے ٹکٹ چھین کے لے کے چلا جائے گا. کتنے کارکن آپ کے قومی صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کتنے کارکن آپ کے وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں. اور مراد ہے یہ سارے تسی تے جدوں آندے لیتر لا کے سارے بھی مارنا شروع کر. ساڈے ابا جی پتہ کی کر تو اس تے ساڈے ابا جی والا کام کرتے. بڑے بھرا پڑھتے نہیں سن، میں بڑا پڑھاکو سا، چھوٹے جی کو پڑھاکو ایسا فلانا. انہوں کا موڈ آف ہونے لڑ وڈے نو بھی لانا، مینوں بھی پی جاندے سارے لائن دے لان. تسی جناب علی لے اسی پوچھتے ابا جی سانوں کس کر کہنا تو بھی تے نال ہی ہونا، تو کیوں نہیں سدھر آئے تو سانوں بھی تے نہ سرو کرے. مراد شہید آپ دیکھیں، فرخ حبیب آپ دیکھ لیں، آپ جناب علی اور کتنے بندوں کو. ظہور آغا بیچارہ بالکل کارکنان بھی گورنر گئے سر اور اسد وغیرہ یہ کو اوپر سے ہوئے تھے. آپ تو میرا خیال ہے سانو دونوں نے مکلیا سمجھ کے سر میں معذرت اس طرح نہ کرو. بڑے اچھے لوگ بھی آئے نا، اچھے لوگ ہیں، کم از کم کچھ دکھ رہا ہے. آٹے میں نمک کے برابر سر نمک تو بغیر روٹی کھا کے بخاؤ تو بلڈ پریشر ہو جائے گا. یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے یہ جو قومی احساسے ہیں ان کے بارے میں یہ بار بار بات کیوں جاتی ہے؟ کیوں ڈر ہے ہمیں کوئی؟ جس طرح اس پہ آپ ماشاءاللہ بڑی کمانڈ. پروفیسر صاحب تھوڑا سا ٹائم ہے ہم زیادہ لیں گے، یہ روز روز ہمارے پاس آئیں گے. آپ پتہ ہے کہ یہاں پہ چڑھ کے آنا بھی طرح ساؤ بڑے سینئر آدمی ہیں. نہیں آپ کی بڑی محبت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہمارے جو اہم ترین جو احساسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے یہ شروع ہوا ہے نا. تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی ان کو ہمیشہ اسی طریقے سے حساس طریقے سے بالا جاتا تھا. پھر ضیاء الحق دور میں اور زیادہ حفاظت کی گئی. اب دیکھیں مسلسل جو ہے ان جو ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں، چونکہ دشمن کی نظروں میں یہ کھٹکتے ہیں، اور پھر ہمارا دشمن صرف انڈیا تو نہیں ہے، عالم ہمارا دشمن ہے. کبھی امریکہ کبھی ہمارے اثاثوں کی بات کرتا ہے. دشمن بیٹھے آسمانوں پہ تو ہمارا اللہ مددگار بیٹھا ہے. یہ جو خدائی آسمان بنائے ہوئے انہوں نے، ہاں جی، جو ہمیں روٹی دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں، وہ اللہ ہی تو بچا کے رکھا ہوا. دیکھیں اسرائیل امریکہ جاتا ہے، وہ جا کے ہمارے ایٹمی اثاثوں کی بات کرتا ہے. انڈیا وہاں جاتا ہے، ہمارے ایٹمی اثاثوں کی بات کرتا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پوری جو ملت اسلامیہ ہے ان کے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں. اور ہر ایک کے اندر خوف ہے، ہر کافر کے اندر یہ خوف ہے کہ یہ جب بھی استعمال ہوئے کافر کے خلاف ہوں گے. اس لیے ہماری جو قیادت ہے، عسکری قیادت بار بار ہو رہی ہے، بار بار کون کو اعتماد میں لیتی ہے کہ وہ محفوظ ہیں. میں مانگڑ صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے. انہوں نے جو جدوجہد کی ہمارے لیے، تو اس کی جو حفاظت ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے. اور ہمارے جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بڑی نازک ہے. ایک طرف ہمارے جو ہے وہ ساتھ افغانستان ہے، انڈیا ہے، پھر چائنا ہے، ایران ہے. تو ہم بڑی ایک ایسی نازک پوزیشن پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ہر وقت ہمیں جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوتا ہے. افغانستان میں کبھی جو ہے وہ اتحادی افواج تھیں، پھر وہاں پہ انڈیا کے جو اڈے ہیں وہ ساری چیزیں، پھر انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے. ہر وقت یہاں پہ جاسوس اور لوگ کرتے ہیں. تو مجھے بھی ایک دفعہ، میں بھی صحافی رہا ہوں اسی فیملی میں جس میں خبریں کا بیورو چیف میں تھا. تو سوال بڑے زبردست ہوتے تھے. میں شروع سے تھوڑا سا وٹی ٹائپ شرارتی ساتھ. تو میں نے جنرل مشرف آئے تو جب ان سے سوال جواب ہوا، پہلی بات تو ان سے میں نے کی کہ آپ جب اس لان میں داخل ہوئے تو کیا چال تھی شیر کی اور کیا ڈال تھی آپ کی. لیکن جب یہ شیر کالا باغ ڈیم کے اوپر اپنا موقف اختیار کرتا ہے، اور تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے میں نے سوچا تھا وہ غلط سوچا. دوسرا میں نے کہا کہ یہ مجھے بتا دیجئے، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں، بس ذرا ہاتھوں کا رنگ بتا دیں، گورا چٹا ہے یا ہمارے جیسا. تو بڑی زبردست بات کی. جنرل مشرف کچھ بھی تھے، ان کا ایک قومی موقف سے، سیکورٹی کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے آئی ڈو اپریشیٹ سارا بات. بس یہ ہے کہ ظاہر ہے ایسی جس نازک پوزیشن میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ یہ بار بار اس کو ریویو کرنا، اس کا جائزہ لینا اور ان کو مختلف مقامات پر منتقل کرتے رہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کا حصہ ہے. بے شک سامنے سر بڑی خوبصورت بات. اور دوسرا آپ اسی میں پوچھوں گا کہ آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ایک خبر، پھر آپ کے پاس آئیں گے، کہ ایک خبر چل رہی ہے کہ مدینہ منورہ میں سینما ہال وغیرہ جو ہے
وہ کھل گئے ہیں. تو ذرا پلیز خبر کا میں سورس اصل بھی میں- بتائیں میں- اور اس کے اوپر بات بھی کریں. میں اصل میں ایک کیونکہ میں نے نہیں پڑھا کسی جی جگہ. میں اصل میں اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہاں تھا، چونکہ کہ میں خبر یہ تھی. ایک دو جو علماء دین ہیں ان کے کئی بیانات دیکھے ہیں، ان کے ٹویٹس وغیرہ دیکھے ہیں، اور وہ کسی مس انفارمیشن پر جو ہے انہوں نے وہاں سے لے لیا، اور پھر اس طرح ہمارا میڈیا ہے وہ آگے سے چلتا ہے اور پھر ذمہ دار لوگوں تک بات اچھا پہنچتی ہے. یہ وہ بھی- سعودی عرب کے خلاف میڈیا جو ہے ہمارا ایسے یہ کیوں آ جاتا ہے جی؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ اصل میں یہ ہے ان کہ کا نظام ہے اپنا جی، اپنا سسٹم چلاتے ہیں، بادشاہ چلاتے ہیں تو چلائیں، ان کے لوگ ان سے خوش ہیں. پہلی چیز تو یہ اس ہے کہ کالی جمہوریت سے تو خوش ہیں کہ جس کو ڈاکٹر نذیر کو آپ نے مار دیا، مولوی شمس الدین کے اوپر ٹرک چڑھا دیا، شورش کشمیری کی آپ زبانیں کاٹ رہے ہیں، جوید ہاشمی کے اوپر آپ جناب وہ برف کی سلیں لگے میاں طفیل کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جمہوریت. تو یہ ہے کہ یہ ان کا سسٹم ہے، بتائیں کیا سسٹم. میں تو 25 سال رہ گیا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کیا نے تو بڑے قریب سے وہاں پہ دیکھا ہے. اور آئی ڈو. میں نے خدا کی قسم یہ سلمان بن عبدالعزیز جو آج کنگ ہیں، یہ عمرہ کر کے نکلے تو میں نے پیچھے سے آواز دی تھی، یا سیدی واحد پاکستانی حب سلم علیک، ایک پاکستانی آپ سے پیار کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا تفضل آؤ، اور بادشاہ نے میری بات سنی، کہا کہ میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں. تو بتائیے کیا سینما شینما کیا؟ کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. میری ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ یا حرم کی حدود میں ایسا کوئی نہ کھل رہا ہے کوئی سینما، نہ آئندہ کسی کا کھولنے سر ہم کا پوچھ جو لیں گے، ہے خالد المینا سے پوچھ لیں گے، ارادہ ہے. جنرل انور عشقی سے پوچھتے ہیں، جنرل عثمانی سے پوچھتے ہیں، سمیرہ عزیز سے پوچھتے ہیں. ہم 50 سارے لوگ بیٹھ میں، ڈاکٹر خالد عباس رضوی مدینہ میں، جی ہاں. مکہ میں عامل عثمانی بیٹھے ہوں، جدہ میں 50,000 ہیں. مجھے تو کسی نے نہیں کہا. ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ناظرین یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یاد رکھیے کہ سعودی عرب چونکہ پاکستان کا اتحادی ملک ہے، عالم اسلام کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پرامن طریقے سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. 2 ملین سے زیادہ پاکستان کام کر رہے ہیں. خدا کے لیے ایک قاضی حسین احمد نے گلف میں ایک لیا تھا صدام کے ساتھ، تو میں نے ان کو خط لکھا تھا، اور خط میں یہ تھا، قاضی صاحب آپ ایک کسی پاکستانی کو نوکری تو نہیں دلوا سکتے، یہاں لاکھوں بیچارے بے گھر نہ کرائیں. میں نے یمنیوں کا حال دیکھا تھا. سعودی عرب زندہ سلامت، پاک سعودی دوستی زندہ باد. سر یہ بتائیے پنجاب میں بڑے سیکٹری ویکٹری آپ کو نام کا پتہ ہے جو نئے سیکٹری آئے؟ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معذرت کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو ٹکنا ہی نہیں دیتا. دیکھیں بندہ آگے بیٹھتا جناب علی، وہ وضو کرنے کے لیے جرابیں اتارا ہوتا تو نیا سیکٹری اس کی سیٹ پہ بیٹھا. آئی جی جو ہے نا، آئی جی کا نام کو پتہ؟ ابھی جو نئے آئے، مجھے جو پرانے گئے انعام غنی صاحب ان کا پتہ ہے، وہ ابھی سیٹ ہوئے تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا، نئے آ گئے. اچھا سر یہ وجہ کیا مجھے یہ بتائیں. ایک تو بیوروکریسی آپ کو بتا دوں کہ وہ اجمل نیازی نے کہا تھا کہ جو کریسی مندہ کریسی، وہ تو میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن اس سپیڈ سے کیا یہ نواز شریف کے وہ لوگ ہیں جو ترقی کر کے آگے ہیں، یا وہ KTU کی ڈبیوں کے اوپر جو پولیس افسر بھرتی ہوئے تھے ASI وہ آگے ہیں؟ یہ بتائیں ہیں کیا؟ میرا بھائی سجاد بھی یہ کہہ رہا تھا گاڑی میں مجھے کہ بہت زیادہ بیوروکریسی آپ کے قابو نہیں آ رہی. بھائی یہ بیوروکریسی ہے کہ چھپڑدہ ڈولا ہے، انج پھڑو انج نکل جائے، ادھر پھڑو تو ادھر نکل جائے. ویسے ہے تو ڈولا کالا کالا ہاں نکل جانا ہے. ہاں جی، لیکن میں ویسے مجھے سمجھ ਇਹ آئی ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡੀ ਕੋ ਗੁੰਡੋਇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਪੜਾਂ ਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੇ ਲੋਕ. وہ تو عمران خان صاحب تے یا افطار صاحب ہی کر سکتے ہیں، مداح صاحب کر سکتے ہیں ویسے اچھی بات، گڈ، لیکن میرا سب ضرور کریں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے. عمران خان صاحب کو جو بتایا جاتا ہے نا، مثلا ابھی جو نئے آئی جی آئے ہیں ان بارے میں جس نے بھی بریف کیا ہے، زیادہ تر پرنسپل سیکرٹری بریف کرتے ہیں جی ایسا آدمی ہوگا ہی نہیں. تو عمران خان صاحب کی آپ کو پتہ ہی ہو رہی ہے کہ وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یار اس سے بڑا بیٹسمین ہے ہی نہیں، تو اس کو وہ لگا دیتے. اچھا جب اس کو اس پچ پہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ پنجاب پاکستان کی سب سے بڑی وکٹ ہے، جب لے کے جاتے ہیں وہ بار بار بیٹ ہوتا ہے، وہ ڈاکوؤں سے مار کھا جاتا ہے، وہ وہاں لوگوں کے اچھا ساتھ سر میں واقعات ایک ہوتے ہیں. بات کرتا ہوں، واللہ میں للہ بات کروں. میرے گھر میں ڈاکہ پڑا جنوری میں، ہاں آپ جی. کو پتا آپ میرے گھر جی جی ڈاکو جناب علی آئے، 3 گھنٹے تک ہمیں موت کے منہ میں رکھا. 3 گھنٹے یرغمال بنا رکھا. سٹنٹ اونر میری وائف اللہ نے بچا لیا. بیٹی میری ایسے کام کر رہی، میں اس کو کہا کس کی بیٹی، پیسے لے جاؤ جو کہ لینے، میں کہ یہ کام نہ کرنا. یہ 16 جنوری کی درمیانی رات ہے. اس پولیس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں ترجمان ہوتے پنجاب تھا تو آفیشیل اس وقت، اب تو میں سینٹر میں چلا گیا. PO صاحح SN یونس ان کا نام ہے،
میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور سلام بھی وہ جو سنے تفصیل۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے ڈاکو پکڑی، ہم لا رہے ہیں جناب علی وہاں سے راولپور سے پکڑ کے، آگے ایسے ہی دوسرے تھے میرے پاس آسم افغان، وہ جی ادھر کرایا کہ گڈی چاہیے، وہ سارے ایس ایس پی ڈی ایس پی بڑے لوگ آئے۔ میں کہ میری بات سنا، ایک مراسی تھا اس کے گھر پہ چور ہو گئی، اس سے کہا جی میرے 4 پتیلے چوری ہو گئے۔ وہ تیش کے لیے انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کتنے پتیلے تھے؟ اس نے کہا جی میرے گھر میں 5 پتیلے تھے، 4 ڈاکو لے گئے ہیں۔ کہا یہ کیسے، یہ تو 2 پتیلے یہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے کہ یہ آپ نے بھی تو لے، یہ ڈاکو لے گیا آپ لے گیا، ایک ہی بات، ایک ہی بات ہے۔ میرا گیا ہے جناب کوئی 30 لاکھ کا میرا نقصان ہوا۔ پتہ ہے برآمدگی کتنی ہوئی پولیس نے کی؟ ہماری مہا پولیس جو ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے 20,000 وصول پا لیے اور ڈاکو سارے جیل۔ کرایہ بھی دیں اور گاڑی کا وہ، میں کیا کرایہ وہ تو چھڑنا، میں کیا پتیلا میں ایک نہیں دینا، دوانی نہیں دینی، جو تم مرضی لے کے آ۔ ایک میرا گھر لٹیا تو جناب علی میں تمہیں چاہ پلا دیں گا، کھانا اچھا کھلا دیں گا، یہ ساری باری گزرا دی ایسے دسترخوان پل رکھنے مانگ کے بھی کون۔ بالکل صحیح۔ 20,000 وہ بھی مجھے نہیں دیا نا 20,000۔ میں گیا سی پی او صاحب کے، ایسا یونس صاحب بہت فاسٹ ہے، بڑا زبردست ہے، یہ کلپ جائے گا ان کو لگ سمجھ جائے گی کہ کیا کیا میرے سے انہوں نے۔ ترجمان حکومت پنجاب، نئے پاکستان کا مجاہد، عمران خان جسے کہتا ہے میرا افتخار۔ کون افتخار؟ او ہمارا افتخار۔ میں عمران خان کا ساتھی، ترجمان حکومت پنجاب، 20,000 روپے وصول، 20,000 نہیں دیا۔ میں کے پاس وہ 20,000 لے کے آئے، مجھے کہتے رسید لکھ کے دے۔ میں کہ مبلغ 13 لاکھ ڈاک وصولی 20,000، بقایا 12,80,000 وصول پا، نصف جن کے اتنے ہوتے ہیں رسید لکھ دی تاکہ سند رہے۔ پھر بعد 4.5 لاکھ روپے انہوں نے مجھے دیا، فواد میرے پاس لے کے آیا، اور وہ اجاز شاہ جتنا ایس پی ہے سارا۔ میں آپ بات اس لیے کھل کے کر رہا ہوں، جب پھٹ جاتا ہے تو پھر تبدیلیاں کیوں نہ یہ کریں لوگ۔ 4,50,000 روپے اور 20,000 روپے، 4,70,000 روپے آپ نے 13-14 لاکھ کہتی مجھ سے واپس دیے انجینئر افتخار چودھری کو، جو بولتا بھی لکھتا بھی ہے، اور ان کے لیے اتنے میں نے کالم لکھے، اور جو لکھا وہ جھوٹ لکھا، جو کہا وہ میں نے غلط کہا، پیسے واپس دو، میری حال کی کمائی ہے، مکہ اور مدینہ کی کمائی۔ سب ذرا تھوڑی سی 1 منٹ میں یہ بات کر دیں سیکٹریوں کا آنا جانا اور پولیس کا۔ ویسے اس سے تو بہتر تھا کہ اب بزدار صاحب سے مل کے کوئی 2-4 بندے ادھر ادھر کروا لیتے، ان کی پنشن یا ترقی یا ان کی سر خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ مجھے کشمیر کے الیکشن میں 50 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے کی آفر، کہ بابا ہے دکان ہے اتنے سودا نہیں ہے، نہیں وکتا، جو اگلے پاسے کر۔ ساری زندگی یہ لال کمائے، 2 آن بیٹے ڈاکٹر ہیں جی، گھر اللہ نے بہت خوبصورت دیا، گاڑیاں بہت اچھی، بچے بہت اچھے، اور لعنت پہ جو ہے نا یہ باتیں آپ نے عمران خان صاحب کو کیوں نہیں بتائیں؟ اور ساتھ بتا دی تھی نا، اور بتا دیں گے، ابھی چلیں گے عمران خان سے، میں نے تو کوئی شکوہ نہیں کیا آج تک۔ سر یہ سیکٹریوں کے آنے جیسے آئی جی کے آنے جیسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی جتنے آئی جی آئے ہیں ان کے آنے کے بعد یہ پھرتیاں ہیں ایک درخت سے دوسرے درخت، بھائی یہ پھرتیاں اس کو کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آئی جی چینج ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب تو لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا، بے شک سیکٹری چینج کریں، بے شک آئی جی چینج کریں۔ ناظرین آج سچ پوچھیں کہ کیا کہیں، دل کے پھپھولے ہم نے آج ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے شیئر کیے، بالکل صحیح بات، پھوٹے۔ ایک وہ بلڈ پریشر کا جو ایک پورا ایک دماغ تک چلا گیا تھا، وہ چلا گیا۔ میں کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہوں کہ میں گگو کوڑا نہیں ہوں، سب کا حق لے کے دوں گا۔ میں اب ایسا ہے نا کہ وہ ٹریکٹر بھی آپ نے دیکھو، روسی ٹریکٹر نہیں آپ نے دیکھا ہو، جس کے آگے بھی بلیڈ ہوتا ہے اور پیچھے بھی اس کے اندر لیبلر ہوتا ہے۔ اسی بیلاروس ٹریکٹر کی طرح اسی اس برائی دی دیوار نال ٹکرا دیں گے، اس نو پاش کر کے رکھ دیں گے۔ پھر انشاءاللہ کل کسی نئے پروگرام نال، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ الی اللقاء فی امان اللہ۔